بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني ذراعا فقربت منه باعا من أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. حضرات کرام، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے اس سے 10 گنا ثواب ہے اور زیادہ بھی دوں گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک گناہ کا بدلہ اسی کے برابر ہے یا اس سے بخش دوں، اور جو مجھ سے ایک بارش قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک با قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت گرامی، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ہے اور بھی زیادہ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا یہ قانوناً اور عدلاً ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بطور انعام اتنا عطا فرما دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی زمانے یعنی وقت اور جگہ کی خصوصیت کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. مثلاً وہی دیکھیے، اگر کوئی مکہ شریف میں کرے تو مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، مدینہ شریف میں کرے تو ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر، یا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا یہ قانوناً اور عدلاً ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کر دوں گا. کبھی کبھی کسی زمانے کسی وقت کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اور جو کوئی ایک گناہ کرے تو اس گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ، یعنی اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، گناہ کا بدلہ اسی گناہ کے برابر، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ مسلمان ایک نیکی کرے تو 10 گنا پائے اور گناہ کرے تو اس کے برابر ہی سزا ملے. اور آگے اللہ جل مجدہ القدیر ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے ایک بالش یعنی ایک بیتا قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک با قریب ہو جاتا ہوں. مدد گرامی، یہ کلام بطور تمثیل ہے، مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ تھوڑے عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بہت زیادہ رحمت کے ساتھ تمہارے قریب ہو جاتا ہے. لہذا مطلب یہ ہے کہ عمل کیے جاؤ، تھوڑا بہت نہ دیکھو، تم تھوڑا کرو گے اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ایک لفظ با آیا ہے، تقربت منہ باعن، کہ اگر کوئی مجھ سے ایک ذرا ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک با قریب ہو جاتا ہوں. تو با کسے کہتے ہیں پہلے اس سے سمجھ لیں. جب آدمی اپنے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، جتنا چاہے پھیلا لے، تو ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلی تک کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو با کہا جاتا ہے. بطور مثال یہ بات بیان کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے رحمت سے قریب کر لیتا ہے. پھر فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میرے پاس چلتے ہوئے آئے میری رحمت دوڑ کر کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور جو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ زمین کے برابر اس کے گناہ ہوں لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی شرک اور کفر نہ کرتا ہو. شرک اس سے مراد یہاں پر کفر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اللہ اور رسول کا انکار نہ کرتا ہو. جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر کے آئے ضروریات دین میں سے جو چیز
चीजें हैं उनमें से किसी का इनकार न करता हो और वो मुझसे मुलाकात करे तो अगर जमीन के बराबर भी उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं उससे उसी के निस्फ रहमत से मग़फ़िरत से मुलाकात करूंगा, यानी उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा बशर्ते कि शिर्क न करता हो और कुफ्र न करता हो। हज़रात गिरामी, इसका कोई मतलब ये ना समझे कि हम सिर्फ शिर्क और कुफ्र से बच जाएं, फिर अमल करने की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला सब बख्श देगा। इस हदीस पाक पे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मुसलमान कितना ही गुनाहगार हो उसकी बख्शिश जरूर होगी, चाहे पहले ही से हो जाए या कुछ सजा देकर। अगर वो ईमान वाला है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश जरूर फरमाएगा, या तो वो लदी बख्श दे या जहन्नम में डालकर उसके गुनाहों की सजा दे दे और फिर उसकी बख्शिश फरमाए। तो हदीस पाक का मफहूम है कि मोमिन और मुसलमान बंदा चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह बड़ा रहम फरमाने वाला है और बड़ा करम फरमाने वाला है। जैसा कि एक मकाम पे खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो इस हदीस पाक में अल्लाह जल्ल मदुल क़दीर मोमिनों पर अपनी बख्शिश और अपने करम से मायूस न होने की बात कर रहा है कि मेरे बंदे अगर गुनाह कसरत से कर लें और अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो मेरी रहमत से मायूस ना हो। मेरी रहमत हर मोमिन बंदे को बख्श देगी जब तक वो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए और कुफ्र न करे।